اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے لاپتہ افراد کے مقدمات کی سماعت کرتے ہوئے ریمارکس دیے ہیں کہ اگر شہریوں کی جبری گمشدگیوں میں ریاست خود ملوث ہوگی تو انصاف کون دے گا۔ انہوں نے کہا کہ عدالت، وکیل، صحافی یا کوئی اور ان مقدمات کی تفتیش نہیں کر سکتا۔ چیف جسٹس نے سخت لہجے میں ریمارکس دیے کہ ریاست یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کے پاس جبری طور پر گمشدہ ہونے والوں کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے علاوہ وزیر اعظم آفس اور حساس اداروں کے دفاتر بھی اسلام آباد میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں سے شہری اغوا کیے جا رہے ہیں اور ان کے بارے میں کچھ بتایا بھی نہیں جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ مسنگ پرسنز کی فیملیز یہاں پھر رہی ہیں، ان کے پیاروں کو کون اغوا کر رہا ہے، اس معاملے پر حکومت اور وفاقی کابینہ جواب دہ ہیں۔ 18 جنوری کے روز صحافی اور بلاگر مدثر نارور اسلام آباد یونیورسٹی کے 2 طلبہ کی جبری گمشدگی کے کیسز کی سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جبری گمشدگیوں میں جو لوگ بھی ملوث ہیں وہ ایسا وفاقی حکومت کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ ان مقدمات میں وفاق کی نمائندگی کرنے والے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے عدالت کو بتایا کہ وفاقی حکومت جبری گمشدگیوں کے معاملات کو بڑی سنجیدگی سے لے رہی ہے، جس پر چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ کوئی مثال دیں جس سے ظاہر ہو کہ حکومت اس حوالے سے بڑی سنجیدہ ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ سینکڑوں افراد جبری گمشدگیوں کے خلاف سڑکوں پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال ایس سی پی کے ایک اہلکار ساجد محمود کو بھی اٹھایا گیا۔ بعد ازاں جب وہ بازیاب ہوئے تو کہا گیا کہ وہ تو سیر و تفریح کے لیے شمالی علاقہ جات گئے تھے، جبکہ حالات اس کے بالکل برعکس تھے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ پاکستان میں ایک آئین موجود ہے اور فوج اور دیگر سیکورٹی ادارے اسی آئین کے پابند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کے واقعات ناقابل برداشت ہیں اور وفاقی حکومت کو اس سلسلہ ختم کروانے کے لیے سخت اقدامات کرنا ہوں گے۔ انہوں نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ وفاقی حکومت کی ایک پالیسی کے تحت لوگوں کو اٹھایا گیا، آپ کیا کہیں گے؟ اس پر اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کی ایسی کوئی پالیسی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزرائے اعظم یوسف رضا گیلانی، نواز شریف اور موجودہ وزیر اعظم عمران خان سمیت کسی کی یہ پالیسی نہیں تھی کہ لوگوں کو غائب کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ نشاندہی ہو جائے کہ کوئی ادارہ اس میں ملوث ہے اور وزیر اعظم بطور چیف ایگزیکٹو کوئی ایکشن نہ لیں تو وہ جواب دیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس میں سابق چیف ایگزیکٹو جنرل مشرف کا نام لیے بغیر کہا کہ ملک کے ایک سابق چیف ایگزیکٹو نے اپنی کتاب میں لکھا کہ لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنا ان کی پالیسی تھی، جس پر اٹارنی جنرل نے سابق فوجی صدر کو غاصب قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں منتخب چیف ایگزیکٹو کے ساتھ نہ ملایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سابق فوجی صدر اب مفرور ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ان کے لیے یہ کہنا آسان ہے کہ جس دور میں گمشدگیاں ہوئیں اس وقت کے چیف ایگزیکٹو کو ذمہ دار ٹھہرائیں، لیکن وہ ایسا نہیں کہیں گے۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ بہت سے لوگ اب بھی حراستی مراکز میں ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ اس پر اٹارنی جنرل نے ان حراستی مراکز میں رکھے گئے افراد کا ذکر تو نہیں کیا، البتہ انہوں نے اسی بات پر اکتفا کیا کہ حراستی مراکز سے متعلق ایک قانون بنا تھا اور وہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت صرف خیبر پختونخوا میں فوج کے 16 حراستی مراکز ہیں جہاں جبری طور پر لاپتہ کیے گئے 8000 سے زائد افراد رکھے گئے ہیں اور متعلقہ حکام اس حقیقت کو تسلیم بھی کر چکے ہیں۔ اس موقع پر لاپتہ افراد کے مقدمات کی پیروی کرنے والے وکیل لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم نے کہا کہ اس وقت ملک میں لاپتہ افراد کے کیسز 8279 ہیں۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر دارالحکومت کا یہ حال ہے تو باقی جگہوں کی کیا صورتحال ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کی حدود سے ایک شخص کو اٹھایا گیا اور اس کی تحقیقات میں کچھ نہیں نکلا، حالانکہ ایسی بات پر ریاست کو ہل جانا چاہیے تھا۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک صحافی کو اٹھایا گیا جس کی CCTV فوٹیجز بھی دستیاب ہیں، اس معاملے کا کیا بنا؟ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس واقعے کی تفتیش میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ صحافی اور بلاگر مدثر نارور کے بارے میں اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ان کے والدین اور فیملی کی وزیر اعظم سے ملاقات کروائی گئی ہے، لیکن مدثر کی بازیابی کے بارے میں ابھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ عدالت نے اٹارنی جنرل فار پاکستان کو 3 ہفتوں کی مہلت دی اور ان کو حکم دیا ہے کہ وہ عدالت کو بتائیں کہ جبری گمشدگیوں کے معاملے پر کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔